اللہ تعالیٰ نے جس ذات نے ہماری تخلیق فرمائی ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبدیت، اپنی عبادت بتلایا ہے، جس ذات نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اسی نے ہمارا مقصد عبدیت، عبادت بتلایا ہے۔ اب جو انسان اس عبدیت اور عبادت میں فائق ہے، نمایاں ہے، وہ بڑھیا انسان، اور جو عبدیت اور عبادت کی زندگی سے محروم ہے وہ گھٹیا انسان۔ لباس کیسا پہنتا ہے، سواری کیسی ہے، اسٹیٹس کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، آمدنی کیسی ہے، انسان کی بڑائی کے نقشے یہ نہیں ہیں۔ جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آدمی کی بڑائی اور گھٹائی اس کے مقصد کے پیمانے سے ہوتی ہے کہ یہ مقصد پہ کتنا اتر رہا ہے۔ تو جس کریم ذات نے ہمیں پیدا فرمایا، اس ذات نے ہمارا مقصد بتایا، عبدیت، عبادت۔ اما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبدیت۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عبدیت اور عبادت میں سب سے باکمال، سب سے فائق، اس لیے آپ افضل الانسان، اشرف الکائنات، ساری انسانیت میں سب سے افضل، پوری کائنات میں سب سے بڑا شرف کہ آپ عبادت میں، عبدیت میں کمال پر، سب پر فائق تھے۔ تو آپ کا مقام بھی ایسا ہی، آپ کا مقام بھی ایسا ہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائق تھے، عبدیت کے سب سے اعلیٰ درجے۔ اور آپ کی زندگی میں جو چیز بہت نمایاں، آپ کے سب سے نمایاں حالت اور سب سے نمایاں عمل عبدیت کا، وہ ہے دعا، وہ ہے دعا۔ اس لیے کہ اس دعا کے ذریعے عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، یہ عبادت کا جوہر ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا اور آپ کے احوال کا ایک نمایاں عمل اور سب سے ممتاز حالت وہ دعا کی۔ آپ کی زندگی میں اللہ سے مانگنا اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ اس کائنات کے جو کچھ خزانے ہیں وہ اللہ کے اختیار ہیں، اور اس کے عطا کرنے ہی سے مجھے مل سکتا ہے، وہ نہ دے تو کسی اور در سے نہیں مل سکتا۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا یہ عبدیت کی اعلی شان ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ نصیحت فرمائی کہ جیسے عام دنیا میں آدمی محنت کرتا ہے،
اور اس محنت میں نتیجہ نہیں ملتا تو خیال ہوتا ہے کہ محنت ضائع ہو گئی. جیسے عاملی زندگی میں کوئی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کوشش با نتیجہ نہیں ہوتی تو آدمی کہتا ہے میری کوشش ضائع ہو گئی. فرمایا دعا ایسی چیز نہیں ہے، اگر دعا سے تمہاری مطلوب چیز نہ بھی ملی تب بھی یہ بہت عظیم الشان مقدس عبادت ہے جس کا تمہیں ثمرہ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا. یہ عبادت ہے، یہ ایسی کوشش نہیں کہ اگر تمہیں اس کا نتیجہ سامنے نہ آیا تمہاری دعا تمہارا محنت ضائع ہو گئی. فرمایا نہ اس کا ثمرہ آج نہیں تو کل ضرور ملے گا. الدعاء هو العبادہ، یہ تو عبادت ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کوئی عمل اللہ تعالی کے ہاں دعا سے زیادہ عزیز نہیں. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الجنہ، جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے. بشرطیہ کہ وہ دعا ہو، روح کے ساتھ ہو، کیفیت کے ساتھ ہو. دعا ہو پھر تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. جس کو مانگنا آ گیا، جس کو اللہ تعالی سے مانگنا آ گیا اس کے لیے تو اللہ تعالی کے رحمتوں اور عنایات کے دروازے کھل گئے. ایسی بڑھیا چیز ہے، ایسی بڑھیا چیز ہے دعا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء. یہ دعا ایسا وظیفہ ہے اور اس کی ایسی تاثیر ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اس میں ایسی تاثیر ہے کہ کوئی خطرات آ رہے ہیں، کسی مصیبت کا تمہیں اندیشہ ہے، کسی پریشانی کا تمہیں خطرہ ہے، یہ دعا اس کے لیے بھی نافع ہے. اور کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ چکی، اس دعا کے ذریعے تمہیں اس سے بھی عافیت نصیب ہو جائے. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعا کا اہتمام کیا کرو. فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، اے اللہ کے بندو دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویضر لکم ارزاقکم، ہم تمہیں ایسی چیز نہ بتائیں جس سے تمہیں دشمنوں سے بھی بچاؤ ہو اور وہ تمہیں خوب رزق بھی دلائے. یہ دو چیزیں ہیں نا، حاسد، شریر، دشمن، برائی چاہنے والے. فرمایا ہم تمہیں ایسی چیز نہ بتائیں جو تمہیں دشمنوں سے بھی بچائے اور تمہیں پورا رزق بھی دلائے. فرمایا تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن، کہ دن میں بھی رات میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرو، اس لیے کہ دعا مومن کے لیے بڑی طاقت کی چیز ہے.
دعا مومن کے لیے بڑی طاقت کی چیز ہے. فإن الدعاء سلاح المومن، بڑی طاقت کی چیز ہے. اس سے تمہاری دشمنوں سے حفاظت بھی اور تمہارے لیے رزق کی آسانی بھی ہوگی. لیکن پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت عافیت میں رکھے، خوشحالی میں رکھے، نعمتوں میں رکھے، تب بھی کثرت سے دعائیں کیا کرو تاکہ مصیبت کی گھڑی میں تمہاری دعائیں قبول ہو. جب اللہ تمہیں راحت دے، خوشحالی دے اور نعمتوں میں رکھے اور زندگی آسانی سے گزر رہی ہو، تب بھی خوب دعائیں کیا کرو تاکہ مصیبت کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں تمہاری دعائیں قبول ہوں. اس لیے کہ جو لوگ صرف مصیبت اور پریشانی میں دعائیں کرتے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت پہ اعتماد کم ہوتا، انہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کم ہوتا ہے، تو ان کی دعائیں بے روح اور بے جان ہوتی. اور جو ہر حال میں اللہ سے مانگتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ قوی ہوتا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ پہ بڑا اعتماد، اللہ کی رحمت پہ بڑا یقین. پھر جب وہ مصیبت اور پریشانیوں میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی، ان کی دعائیں قبول ہوتی. تو بڑی طاقت کی چیز ہے دعا، عبودیت کا جوہر ہے، عبادت کا مغز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں حال اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مانگنا ہے. اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے اپنی مانگ میں اختیار نہ دو اللہ کو کہ اللہ آپ چاہیں گے تو مغفرت فرما دیں، آپ چاہیں تو رحمت دے دیں، آپ چاہیں تو رزق دے دیں، بلکہ عزم کے ساتھ کہیں اے اللہ مغفرت کر دے، رحمت فرما دے، رزق دے دے. اختیار نہیں، محتاج بنے، تکبر نہیں، احتیاج فقیر بنے، بے نیازی نہیں. یہ نہیں کہ اللہ آپ چاہیں تو مغفرت فرما دے، نہ تو نہ معاف فرمائے، آپ چاہیں تو رحمت فرمائے اور چاہیں تو نہ فرمائے، آپ چاہیں تو رزق دے چاہے تو نہ دے. نہ، یقین کے ساتھ، عزم کے ساتھ، اللہ محتاج فقیر، تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں، مغفرت فرما دے، رحم کر دے، رزق دے دے. اس پر اصرار. تو زبردست عمل ہے بھائی، زبردست وظیفہ ہے، طاقتور وظیفہ. اور دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ تو دعا کا لباس ہے. الفاظ تو دعا کا لباس ہے. اصل دعا تو دل کی کیفیت ہے، دل کی تڑپ ہے، دل کی سچی طلب ہے، دل میں اللہ کی ذات پہ صحیح یقین ہے. یہ دعا کی روح ہے، یہ دعا کی روح ہے. الفاظ یہ تو دعا کا لباس ہے. اصل دعا دل کی تڑپ، دل کی طلب، اللہ کی ذات پہ یقین، بھروسہ، یہ دعا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. دل میں تڑپ ہو. حجاج
طواف کر رہا تھا. اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا. ایک شخص کی آنکھوں کی بینائی ایک آنکھ کی جا چکی تھی. طواف میں وہ اللہ سے بینائی مانگ رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا بینائی واپس آ جائے. حجاج پاس سے گزرا, دیکھا کہ یہ دعا کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا. کہا طواف مکمل ہونے تک اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو سر تیرے جسم پہ نہیں ہوگا, سر قلم کر دوں گا. اس کا ظلم بھی مشہور تھا. پہلے مسئلہ بینائی کا تھا, اب جان پہ آ پڑی ہے. اب جو اس نے مانگنا شروع کیا, طواف پورا ہونے سے پہلے بینائی واپس آ گئی. حجاج کہنے لگا جیسے تو پہلے مانگ رہا تھا ساری زندگی بھی مانگتا رہتا, کچھ نہیں ملنا تھا. ضرور ملتا ہے, ضرور ملتا ہے اس کے در سے, بس میرے مانگنے میں کمی ہے, میرے مانگنے میں کمی ہے. ملتا ضرور ہے, اس کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں رہتا. وہ ذات تو ایسی ہے جو یہ کہتی ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, جو مجھ سے سوال نہیں کرتا اس سے میں ناراض ہوتا ہوں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے. ماں باپ تک بھی ایسے نہیں ہیں. جو بچہ زیادہ مانگتا ہے, زیادہ سوال کرتا ہے, اس سے چڑھنے لگتے, برا مناتے. لیکن ایک اللہ کریم ایسا ہے, اس کا در ایسا ہے جو جتنا زیادہ اس سے سوال کرتا ہے وہ ذات اتنی زیادہ اس سے پیار کرتی. اس کو سوالی اچھا لگتا ہے, اس کو منگتا اچھا لگتا ہے, مانگنے والا اسے پسند ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جو مجھ سے مانگنے میں تکبرانہ روح گردانی کرتے ہیں ذلیل و خوار ہو کے جہنم میں جائیں. کچھ لوگوں کو اللہ سے مانگنا ہی نہیں آتا, توفیق ہی نہیں ملتی, مانگتے ہی نہیں اللہ سے. اور پیارے نبی سبحان اللہ, آپ کی زندگی کا ہر پہلو, آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو, آپ اللہ سے ہر وقت مانگتے ہوئے نظر آتے. اللہ سے سوال, اس میں عزت ہے, اس میں عزت ہے, اس میں فلاح ہے. اللہ سے مانگنے میں نجات ہے, مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے. اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عزت ہے, سعادت ہے, بندگی کی اعلی شان ہے, عبودیت کا اظہار ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے, رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. مانگیے اللہ سے. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. سبحان اللہ. فرمایا آنے والی آفات اور مصائب اور پریشانیوں کا راستہ روکو اللہ کے سامنے گر گڑا کر, اللہ سے مانگ کر. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. جتنا اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے, جتنا دعاؤں میں اللہ کے سامنے عاجزی دکھاؤ گے, آنے والی مصیبتوں کے راستے رکیں گے, آنے والی بلاؤں کے راستے رکیں گے. حفاظت کا زبردست نسخہ ہے, مشکلات سے نکلنے کا زبردست وظیفہ ہے, مسلمان کا زبردست اسلحہ ہے, مومن کی طاقت ہے دعا. دعا
اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ کریم داتا ہے، قدیر ذات ہے، اور مجھے اس ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے، اور میں اس ذات کا ہر لمحے محتاج ہوں۔ میرا اس ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو مجھے دے، جس سے میری حاجت پوری ہو، ایک اللہ کی ذات۔ دعا میں اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا اعلان ہے، خوب اللہ سے مانگا جائے، دعاؤں کا اہتمام، مانگتی چلے جائے۔ اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعا کا اہتمام نصیب ہوا یا نہیں، اس لیے کہ جب اہتمام ہو گیا تو دعا قبول ہو گئی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا، اگر اہتمام ہو گیا دعا قبول ہوگی۔ ہاں، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو جلد باز ہوتا کہ میں نے دعا مانگی قبول ہی نہیں ہوئی۔ یہ اس کے اندر جو عجلت ہے نا، یہ اسے محروم کر دیتی، یہ جو جلد بازی ہے نا، یہ اسے محروم کر دیتی۔ وہ تو حکیم ذات ہے، وہ اس بندے کی مصلحت زیادہ جانتے ہیں کہ یہ چیز کب دینی ہے، اسے کب اس کے لیے دینا بہتر ہے۔ وہ علیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ حکیم ہے۔ تم نے مانگا، اپنی سمجھ سے مانگا، لیکن اللہ تعالیٰ تو رحیم اور علیم ہے، وہ جانتے ہیں اس بندے کے لیے مصلحت کس میں، ابھی دینے میں یا تھوڑی دیر سے دینے میں، یہی چیز دینے میں یا اس سے بہتر چیز دینے میں، وہ زیادہ جانتا ہے۔ تمہیں اس کی پریشانی نہ ہو کہ اس دعا کے ثمرات آئے یا نہ آئے، وہ تو ضرور آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی مصیبت سے اس دعا نے تمہیں بچا لیا ہو سکتا ہے اللہ کریم تمہیں اس سے بہتر چیز دے رہے ہوں، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تمہیں اس دعا کی قبولیت کے ثمرات اس وقت عطا فرمائیں جس وقت تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہو۔ زیادہ ضرورت، بس تم مانگنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں اللہ کی قبول کرنے کی پورا یقین ہو، شک کے ساتھ نہیں، تردد کے ساتھ نہیں، تذبذب کے ساتھ نہیں، بے یقینی کے ساتھ نہیں، دل کی غفلت کے ساتھ نہیں، پوری یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، پورے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ کی دعا ضرور قبول کرے۔ ہاں، اللہ غافل دل کے قبول نہیں کرتے، بے یقینی کی دعا قبول نہیں کرتے۔ جو اس کیفیت کے ساتھ کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی دعا، وہ دعا سے قبولیت سے محروم رہتا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ اور اصرار کر کے مانگو، اصرار کر کے لے کے رہنا ہے اور یقین کے ساتھ لینا ہے کہ اس در کے علاوہ کہاں سے ملے گا، اور وہ ذات اس کائنات کی ہر نعمت پہ اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ہے، اس کے سوا کون سا در ہے جہاں میری حاجت پوری ہو، جہاں میری مشکل حل ہو، جہاں میری ضرورت پوری ہو۔ اس بے بسی کی عالم میں، اس فقیری کی حالت میں اس کے در پہ آئیے، ضرور ملے گا۔
بے بسی بھی ہو، فقیری بھی ہو، احتیاج بھی ہو، محتاجی بھی ہو، ظاہر باطن میں عبدیت نظر آ رہی کہ محتاج بنتا ہے، تو میرے عزیزو اپنی زندگیوں کو دعاؤں سے آراستہ کرو، اپنی زندگیوں کو دعاؤں سے آسان کرو، اپنی زندگیوں کو دعاؤں کے ذریعے اللہ کی رحمت اور عنایت کے مستحق بناؤ۔ دعا کرنے والا اور ہر حال میں دعا کرنے والا مسلسل اللہ تعالی سے رابطے میں آ جاتا، رابطے میں آ جاتا، اور اس کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے آپ اپنے دل کی بات کس سے کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کس سے کرتے ہیں؟ اپنے دل کی بات، اپنی ہر بات کس سے کرتے ہیں؟ کوئی آپ کی زندگی میں شخص ہوتا ہے نا جس سے آپ اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور اپنی ہر بات کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، اسے آپ اپنا خیر خواہ اور اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور آپ بتا بھی دیے ہیں بس یہ بات صرف آپ سے کہی ہے، آپ تو میرے حالات سے جانتے ہیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ کس کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رابطہ ہے، ان کا آپس میں بڑا بھروسے کا تعلق ہے، ان کا آپس میں بڑا بھروسے کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، جب بندہ اپنی چھوٹی اور بڑی اپنی ہر چیز اللہ سے رکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ اس کا اللہ سے بڑا خاص رابطہ، اس کا اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، اس کا اللہ تعالیٰ سے بڑا خاص رابطہ ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز اللہ کے سامنے رکھ رہا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی نظر آتا، ہر چیز اللہ سے مانگا کرتے تھے، چھوٹی بھی بڑی بھی، رات بھی دن بھی، صلح میں بھی جنگ میں بھی، اپنوں میں بھی دشمنوں میں بھی اللہ سے مانگ رہے، اپنے دل کی بات، اپنی ہر بات، اپنا ہر مسئلہ اللہ کے سامنے۔ خاص رابطہ ہے نا، خاص تعلق ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے مضبوط رابطہ بنتا، مضبوط تعلق بنتا ہے۔ اور یقین جانیے جس کا دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مضبوط رابطہ بنتا ہے وہ زندگی کے کسی مشکل میں مایوس نہیں ہوتا۔ یقین جانیے وہ زندگی کی کسی مشکل میں مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے قدیر ذات سے رابطے میں ہوں، علیم ذات سے رابطے میں ہوں، کریم اور رحیم ذات سے رابطے میں ہوں، کہہ دوں گا اسے، بلا لوں گا اسے، مانگ لوں گا اس سے، سوال کر لوں گا، اور اس کا وعدہ ہے دوں گا، دوں گا، تمہاری فریاد سنوں گا، اس کا وعدہ ہے۔ تو میرے عزیزو آج اس رابطے میں کمی ہے، اور بہت کمی ہے، بہت کمی۔ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، یا بہت ہی غفلت کے دل کے ساتھ صرف الفاظ دعا کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے کہ اللہ ہی سے ملے گا اور ضرور ملے گا، اور اس کے در کے علاوہ کہیں مل بھی نہیں سکتا، یہ طلب نہیں ہے، اندر یہ طلب نہیں ہے۔ تو دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے یہ رابطہ مضبوط کیجیے، رابطہ مضبوط کیجیے، اور خوب